ایسی بات کا محترمہ نماز میں لمبی نہ کیا کرو. تمہارے شوہر کو تمہاری اس عمر میں ضرورت ہے. تمہاری خواہش، تمہارے شوہر کی خواہش، اس وقت دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی حامی رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہے، ایک دوسرے کے حق میں رہے. اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کو تمہاری ضرورت ہے. اس لیے تمہارا شوہر اگر تمہیں جلدی اپنے بستر پر بلاتا ہے تو تم آ جایا کرو اور نماز میں لمبی نہ کیا کرو. نماز میں تو سورتیں پڑھا نہ کرو، ایک سورت سے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی. اچھا بتاؤ روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں جب دن میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہوں تو میری بیوی کا جواب وہی آتا ہے کہ آج میں نفلی روزے سے ہوں. ایک دن میں برداشت کرتا ہوں، 2 دن کرتا ہوں، 3 دن کرتا ہوں، 4تھے دن غصہ آ جاتا ہے تو میں مار بھی دیتا ہوں اور روزہ توڑوا بھی دیتا ہوں. یہ کثرت سے نفلی روزہ کا اہتمام کرتی ہے. اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نفلی روزہ رکھ رہے لیکن اتنا نہ رکھا کرو. میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لا تصوم المرأة وبالها شاہد الا بإذنہ، کہ کوئی عورت اس حال میں کہ جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، ان کے پاس موجود ہو، تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے الا بإذنہ. ہاں شوہر کی اگر پرمیشن مل جائے، ہاں شوہر کی اگر اجازت مل جائے. اسلام ہی ہے جو ہر راستہ نکلتا ہے. عورت کو یہ منع کر دیا گیا لا تصوم المرأة، عورت کو منع کر دیا گیا کہ روزہ نہ رکھو اس حال میں وبالها شاہد، کہ تمہارا شوہر گھر میں موجود ہے اور تم نفلی روزہ رکھو. ہاں الا بإذنہ، اگر شوہر اجازت دے دے تو رکھ سکتے ہو لیکن پرمیشن لینا پڑے گا. اسلام میں شوہروں کی قدر دیکھیے، بیویوں کی قدر دیکھیے. کوئی اگر انسان مرد صرف عبادت کرتا ہے، اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاتا ہے، تو بیویوں کا حق بھی بتلایا کہ اے شوہرو وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. اور کوئی عورت اگر صرف نماز پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، اپنے شوہر کو خوش نہ کرے، اللہ کی قسم شوہر اگر اس سے ناراض ہو جائے ان سب معاملے میں تو حتی لعنت الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے جب تک صبح نہ ہو جائے، یا اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے جب تک وہ اس سے راضی نہ ہو جائے. تو میرے بھائیو یہ سب کنڈیشن پر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. تو یہاں نفلی روزے کا اہتمام کے بارے میں اتنا بتایا گیا، لیکن بہت ساری عورتیں بھی ہیں فرض روزے بھی نہیں رکھتے ہیں. مہینے میں جو بھی دن ہے ماہواری ایام مخصوص کو چھوڑ کر 25 دن 24 دن جو بھی بچتا ہے اس کو رکھے، بعد اس کو پورا کرے قضا کر کے 6-7 اور جو بچتا ہے. لیکن اس زمانے میں اہتمام نفلی روزے کا بھی کیا کرتے تھے. تو میرے پیارے ساتھیوں 2 چیز ہو گئی. اب آئیے تیسری چیز وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ شوہر جو بھی کہے وہ کرے، کہ جاؤ کھیت میں کام کر کے لے آؤ، پیسہ کما کے لے کے آؤ، مزدوری کر کے لے آؤ، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، آرام سے موج کریں گے. ایسی بات نہیں. اطاعت سے مراد شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں بتلائی گئی جائز طریقے وہ کرنا پڑے گی. اگر کہیں کہ پیسہ کما کے لے کے آؤ، نوکری کرو، یہ کرو، شریعت کے مطابق جو جائز ہے. اطاعت سے مطلب یہ ہے شوہر اگر آپ کو ایک دن میں 2 کپڑا دیا اور کہہ دیا وہ میری بیوی 2-4 روز کے لیے اور نہیں ملے گا، 2-4 مہینے کے بعد پھر ملے گا، بھی جیب خالی ہے، وہ عورت برداشت کرے گی، وہ عورت صبر کرے گی. لیکن اگر مہینہ بھر کھلاتے جاؤ، مہینہ میں 30 دن مان کے چلیے، 30 دن 29ویں دن
आप अगर खिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाए, वही औरत अगर ना शुक्रिया है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमाबरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है। एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज कर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें। आपने फरमाया मुखातब करते या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातों, तसद्दक़ना, सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने वाले किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी। लेकिन उस जमाने की औरतों को देखी, फौरन सवाल किया कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है। आपने फरमाया तुक्सिरनल लान व तख्फुनल अशीर, एक किस्म की औरत वो होंगे जो लान तान ज्यादा किया करती है, मुंह चलाया करती है, जब देखो बातचीत करती है। अल्लाह के रसूल ने औरत की आवाज को भी पर्दा करार दिया गया है, लेकिन जब चाहो लड़ो, जब चाहो आवाज निकालो, जब चाहो गाली दो, जब चाहो फजूल बात करो, जब चाहो जुबान चलाओ, जब चाहो गीबत करो, जब चाहो लान तान किया करो। तुक्सिरनल लान, उनमें से किस्म की औरत वो है जो सबसे ज्यादा लान तान किया करती है, और दूसरी किस्म के लोग वो होंगे जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। ये चीज टच खाया मौजू से कि जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो, शौहर की नाशुक्री से